آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی پروگرام میں آپ دیکھیں گے مختلف قسم کے سوالات، اور کیا ہوں گے خواب اور کیا ہوں گی ان کی تعبیریں، یہ انشاءاللہ آپ نے رہنا ہے اور جاننا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارا پروگرام انشاءاللہ اپنے مراحل طے کرتے کرتے اور نت نئے سوالات کے ساتھ یہ اختتام کی جانب بڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہی نہیں، مزید فرمایا ومن صلی علی مئۃ، کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کاتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، فرمایا کہ اللہ کریم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سعادت کی خوشخبری بھی دی، فرمایا اللہ کریم اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام کے روح رواں ہمارے استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب بھی موجود ہوا کرتے ہیں، اور ان سے ہم جانتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ سیدی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ اسد بھائی، ایک نیا پلیس ہے اور آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر کچھ آڈینس بھی ہمارے ساتھ ہے، اور کچھ ان کے بھی سوالات ہم نے شامل کرنے ہیں، لیکن ابتداءً فارمیٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہم آپ سے لیا کرتے ہیں جو آپ ناظرین کو عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو آج کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس نے ہمیں نیند کے بعد دوبارہ جاگنے کی توفیق عطا کی۔ سبحان اللہ۔ ہم ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پاؤں پہ چل کر جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری بے شمار نعمتوں کے ساتھ جب ہم صبح کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ابتدا میں اس کی عبادت بھی ضرور بجا لائیں۔ صحیح۔ جن گھروں کے اندر صبح صبح تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے ان گھروں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان جس گھر میں تلاوت نہ کی جائے اس گھر کو ویرانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے معاملات میں برکت ہو، لیکن وہ برکت دینے والی جو ذات ہے اس کی فرما برداری اور اس کی عبادت سے عموماً لوگ غافل رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے نہیں، اٹھتے ہیں تو بہت تاخیر سے اٹھتے ہیں، بہتوں کی نمازیں رہ جاتی ہوں گی، تو اس طرح کی صبح پھر برکت والی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور مسلمان کی صبح تو اللہ کے نام سے، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو دعا کرتے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ سبحان اللہ۔ یعنی اٹھنے کے بعد جو اولین کام ہیں ان میں اللہ کا شکر ہے، کہ اس پاک ذات کا شکر ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی۔ یعنی کہ نیند ایک طرح کی موت ہے جی، اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے۔ واہ۔
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. صحیح. تو اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے. تو اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہمارے دن کی جو ابتدا ہے وہ اللہ پاک کے شکر کے ساتھ ہو، اس کی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ ہو. اور کیا خوب وہ گھرانہ اور کیا خوب وہ گھر ہوگا کہ جس میں اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے گی. واہ سبحان تو ہمارے اللہ. تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں اور اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کو اپنے گھر میں نافذ کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں ہم دیکھنے میں کامیاب ہوں گے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات حضور آپ نے ارشاد فرمائی. اور میں کچھ دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا، کسی لکھنے والے نے اس موضوع پر لکھا کہ ہم اس 2023 کے آغاز میں ہم نے یہ نیت کی ہے کہ اگر ہمارے پاس پورے دن کا آغاز کرنے کے وقت جو ابتدائیہ ہے، یعنی فجر کے بعد کا جو حصہ ہے، اس حصے میں ہم پورے گھر والے ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے. انہوں نے لکھا کہ جب ہم اس طرح سے یہ اپنا کام شروع کیا تو صبح میں گھر بہت خالی خالی ہوتا تھا ہمارا. اس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ گھر کے 3 افراد، وہ خود اور ان کی زوجہ اور 1-2 بچے ان کے، یہ گھر میں ہوا کرتے تھے. کہنے لگے کہ جب سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا گھر میں اس طرح سے معمول بنایا ہے تو صبح کا وہ اتنا رونق منظر ہوتا ہے گھر پر، گھر بھرا بھرا لگتا ہے اور خوشگوار ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو ناظرین، یوں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے جہاں بے شمار فضائل اور برکات ہیں، اور یہاں پر یہ ایک جو واقعہ انہوں نے اپنا تحریر کی صورت میں پبلک سے شیئر کیا، اس سے بھی ہمیں یوں سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ ہمارے گھر میں رونق ہو، برکتوں والی صبح کریں، اور اس طرح سے اپنے رب کے کلام کے ساتھ جب ہم آغاز کریں گے تو انشاءاللہ اس دن کی ہمیں خوب برکتیں بھی ملیں گی اور پورا دن نیکیاں کرنے کی توفیق اور سعادت بھی ملے گی. اسد بھائی، ایک سوال میں ابتداً جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواب ایک بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے، اور اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب جس طرح کا دیکھا تو سمجھ لو بھائی اس کا الٹ ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ نے بہت سارا مال حاصل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اب جو مال ہے وہ آپ کا چلا جائے گا. کچھ آپ نے اچھی خبر دیکھی ہے تو اس کا الٹ ہوگا، اور اگر الٹ دیکھا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ سیدھا ہوگا. تو یہ ایک سچویشن ہے لوگوں کے اندر، بڑا بیسک سا کویسچن ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں، کیا خواب جو دیکھا گیا ہے وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ الٹ ہی ہوتی ہے یا اس میں کچھ اور مزید راز ہیں؟ عوام میں بعض باتیں اس طرح کی مشہور ہو جاتی ہیں اور وہ درست نہیں ہوا کرتی. انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جس طرح کا خواب دیکھا جائے اس کا برعکس ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر خواب کی تعبیر مختلف ہوتی ہے. صحیح. کبھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا برعکس ہو، لیکن ہر دفعہ ایسا ہو اور اس کو رول کے طور پر ہم سمجھیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ خواب کی تعبیر اس کی نشانیوں اور اس کے موافق جو علماء نے بیان کیا ہے وہ ہوا کرتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے اعتبار سے بعض چیزیں بظاہر اچھی ہوتی ہیں اور ان کی تعبیریں اچھی نہیں ہوتی، اور ہمارے اعتبار سے بعض چیزیں بری ہوتی ہیں لیکن ان کی تعبیریں اچھی ہوتی ہیں. یہ بعض جگہوں پر تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ سانپ ہے. اب سانپ کی جو بنیادی تعبیر ہے وہ تو برے شخص سے ہی کی جاتی ہے، دشمن سے ہی کی جاتی ہے. صحیح. لیکن بعض صورتوں میں اس کا دیکھنا اچھا بھی ہے. اب وہ ایک سلیکٹیو سچویشن ہوگی. صحیح. اسی طرح بظاہر سونے چاندی کا دیکھنا یہ بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی بھی دیکھے گا تو شاید بہت خوش ہو جائے گا کہ لگتا ہے مجھے بہت زیادہ مال ملنے والا ہے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے یہ خواب مرد کے حق میں اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی کہ عوام نہیں کر سکتی کہ میں نے جو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اس کے برعکس ہی ہوگی. تو جو اس علم کا ماہر ہوگا وہی اس کے اصول، ضوابط اور قوانین کو دیکھ کر اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کر سکے گا. تو کلیتاً یہ ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ جزوی طور پر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے.
اسی کے ساتھ حضور ایک بڑا بنیادی سا سوال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو خواب اپنا دیکھتے کچھ اور ہیں، اور جب وہ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں یا کسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ الفاظ یا کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جن کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو سمپلی یوں میں کہنا چاہوں گا کہ خواب کچھ اور دیکھا ہے لیکن بیان کرتے کرتے اس کے اندر جو ہے نا وہ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں کی لیکن لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے یا پھر اپنی عزت بڑھانے کی غرض سے کچھ لوگ اس طرح سے بھی کچھ باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو جھوٹے خواب کو بیان کرنے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ عمل کیسا ہے، اور ایسے شخص کو جو جھوٹ بولتا ہے اس کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، جھوٹ تو خواب سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، سخت اس کے اوپر وعیدیں ہیں، انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی مذمت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ صحیح۔ اور آپ کا جو سوال ہے وہ جھوٹا خواب بیان کرنے کے تعلق سے ہے، تو جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بہت برا ہے، اور اس پر کل بروز قیامت سخت عذاب کا ذکر ہے روایتوں کے اندر۔ تو جھوٹا خواب تو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جھوٹا خواب منسوب کرنا میں نے دیکھا ہے، زیارت سے متعلق یا کسی بھی ایسی چیز سے متعلق، تو اس کی شناعت اور برائی تو اور بڑھ جائے گی۔ ایک تو مطلقاً جھوٹ بولنا، اور ایک ہے کہ جھوٹ کو بھی منسوب کرنا اتنی بڑی ہستی کے ساتھ، تو اس کی برائی میں اور اضافے کا باعث ہو سکتی ہے۔ رہی یہ بات کہ جھوٹا خواب بیان کر کے اپنی فضیلت چاہنا، تو دیکھیے وہ چیزیں ویسے تو سب کچھ ہی اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن عزت اور ذلت کو بالخصوص اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہم جھوٹا خواب بیان کر کے، جھوٹے اپنے فضائل بیان کر کے، یا کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے عزت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جسے عزت دینی ہے تو وہ بند کمروں میں بھی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور معاذ اللہ جس کے مقدر میں ذلت ہوتی ہے تو وہ کتنا ہی بڑا شخص ہو جائے، کتنی ہی کوشش کر لے، لیکن دنیا میں آپ نے نظارے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ میں کچھ بیان کر کے کچھ اپنی عزت میں اضافہ کر لوں گا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک اور بڑا اس کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ عموماً لوگ جھوٹا خواب اس لیے بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ بیان کر کے مجھے کچھ فائدہ ہوگا۔ ہمارے ڈرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کسی نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا، صحیح، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ غلط ہوئی، تو اس کے حق میں وہ نقصان ظاہر ہوگا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار میں نے تو ایسے جھوٹ بولا تھا۔ اور اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، سورہ یوسف کے اندر، جہاں پر سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، آپ کی سیرت کا بیان ہے، تو وہاں پر آپ کو قید میں ڈالا گیا، دو قیدیوں نے آ کر اپنا خواب بیان کیا۔ صحیح، ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کیا جائے گا، دوسرے کے بارے میں کہا کہ تو بادشاہ کا بڑا قریبی بنے گا، تجھے عزت افزائی ہوگی۔ تو دونوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے تو یہ ایسے ہی مذاق کے طور پر یہ بات بیان کی تھی، لیکن جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہو گیا۔ تو یہ ڈرنے کے لیے بہت ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو خواب میں بیان کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوگا۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا تو پھر یہ بیان کرنا کتنا رسکی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک عجیب قدرت کا نظارہ ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، لہٰذا کوئی بھی شخص نہ اپنی طرف سے جھوٹا خواب بیان کرے، اور نہ ہی کسی سے خواب بیان کرتے وقت اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرے کہ جزوی طور پر بھی اگر کوئی غلط بات آپ نے اس کے اندر شیئر کی اور کوئی ایسا ماجرا ہوا، صحیح، تب بھی یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کیا پتا کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر میں جزوی طور پر یہ بات شامل کر دوں، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی بات نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ تو جزوی ہو یا کلی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے، اور اس سے آپ کو بینیفٹ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچا شخص ہی پسندیدہ ہے، اللہ پاک اسے ہی پسند کرتا ہے جو سچا ہے۔
تو ہمیں اس معاملے میں، ویسے تو ہر معاملے میں ہی جھوٹ سے بچنا چاہیے، لیکن خواب کے تعلق سے بالخصوص ہمیں اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے ان سوالات کو نبھایا ہے۔ اسد بھائی، میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، کچھ میسیجز کے ذریعے سے بھی مجھے سوالات جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں، میں ان سے آغاز کروں گا، پھر انشاءاللہ آڈینس کے بھی کچھ سوالات ہم شامل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بڑا جانور ہے اور اس بڑے جانور کو جو کہ حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، اس کو میں ذبح بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا جو خون ہے وہ میں پی رہا ہوں۔ تو یہ انہوں نے ایک خواب ہم سے شیئر کیا ہے اور یہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، حلال جانور کا دیکھنا اور حلال جانور کا گوشت کھانا، اس کی تعبیر تو اچھی ہوتی ہے، البتہ یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ یہ خون پیتے ہیں، تو خون کا پینا یہ درست نہیں ہے، یہ کسی غلط طریقے سے مال حاصل کرنے کا اس میں اشارہ ہے۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کرے، اپنی چیزوں پہ غور کرے، اپنا وے آف انکم جو ہے اس پہ غور کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی طور پر یہ حرام کمانے میں اگر اپنے آپ کو مبتلا پائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی ہمیں حرام ذریعے سے، غلط ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن بالخصوص جس نے خواب دیکھا ہے اسے مزید خیال کرنا چاہیے۔ کچھ کویسچنز انشاءاللہ پبلک سے بھی ہم شامل کریں گے، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کون سوال کرے گا، کس نے کیا پوچھنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے ایسا ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پہلے ہو چکا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس میں یہ خوابوں کی تعبیر میں اس کا کیا رول ہے؟ ماشاء اللہ، ویری انٹرسٹڈ کویسچن۔ اسد بھائی کیا کہیں گے ان کے سوال کے بارے میں؟ جی، یہ سچویشن ہوتی ہے، بعض اوقات ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیتا ہے، یا کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ لگتا ہے پہلے میں یہاں پر ہو کر گیا ہوں۔ ہاں جی، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے انسان کو جو سوچ عطا کی ہے، جو انسان کا دماغ ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ فیوچرسٹک ہو جاتا ہے بندہ، اس کو کوئی مستقبل میں پیش آنے والی چیز کے بارے میں پہلے سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ اس سچویشن کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہاں سے میں گزرا ہوں۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی مستقبل کی کسی سچویشن کو دکھایا جاتا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خواب میں نے دیکھا تھا تو ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک امپریشن ہمارے دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور خواب جو ہے یہ کئی طرح سے ہوتا ہے، اس کی کیٹیگریز ہیں، ان میں سے ایک پوری قسم ہے کہ جس میں مستقبل میں پیش آنے والے کسی بھی اچھے یا برے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، واقعے کی خبر دی جاتی ہے، اور اس کو علماء نے ایک اعتبار سے نعمت بھی قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا خواب دیکھا گیا کہ جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، کوئی بیڈ سچویشن ہے، اس کے اندر کوئی ایسا اشارہ ہے کہ جس کے اندر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو انسان پہلے ہی سے اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے اس سچویشن سے متعلق۔ مثال ہے، جیسے ابھی ایک سوال ہوا تو اس میں یہ ہم نے عرض کی کہ اپنے وے آف انکم کو دیکھ لیا جائے، چیک کر لیا جائے، تو اب یہ ایک بات ہے اشارتاً کہی گئی تو بندہ اپنے آپ کو ذرا بہتر کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح سے خوابوں کی ایک پوری قسم ہے کہ فیوچر کے کسی واقعے کو بندے کو پہلے سے دکھایا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ اس طرح آڈینس میں مدنی چینل کے ذریعے بھی سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، اور ویسے بھی ملتے جلتے لوگ بتاتے ہیں، تو یہ بالکل ممکن ہے، اور خواب کے ذریعے اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ جی مزید سوال؟ میرے ایک دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، ابھی آپ نے کہا کہ سچویشنز آپ کو ایک دفعہ وارن کرنے کے لیے بھی کچھ خوابوں میں دکھائی جاتی ہیں، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو وارن کیا جاتا ہے کہ آپ سدھر جاؤ یا پھر یہ کچھ آنے والا ہے، لیکن ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا یا سنا تھا کہ اندیشوں میں نہیں رہنا چاہیے، کہ اگر کوئی برا خواب آ بھی رہا ہے
تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے. بہت دفعہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, میں نے سنا ہے کہیں جگہ پہ. صحیح. تو پہلے تو آپ تھوڑا سا اس پہ مجھے بتا دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھے برا خواب آتا ہے, کہ اگر برا خواب آپ کو آتا ہے تو آپ کسی سے شیئر مت کیجیے. صحیح. وہ اپنے پاس ہی رکھیے, اور وہ آپ سوچیے کہ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے, اور اس کو بھلا دیجیے. تو آپ مجھے ان 2 چیزوں پہ بتا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری انٹرسٹنگ کویشچن اسد بھائی. یہ دونوں دلچسپ سوالات کا کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے, اندیشوں میں نہیں رہنا چاہیے, یہ بات تو درست ہے. انسان کو اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے اور وسوسوں میں نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ انسان جو ہے وہ کسی سے شیئر نہ کرے, جی, اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. جنرلی تو یہ بات درست ہے کہ کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے, یہ بات درست ہے اگر آپ نے سنی ہے یا پڑھی ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خواب کی تعبیر کچھ ایسا اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جیسا بیان کیا جائے ویسا ہی ظاہر ہو جاتا ہے. آپ ہر ایک سے شیئر کریں گے, ہو سکتا ہے وہ اس کی غلط تعبیر کرے اور وہی ہو جائے. تو یہ بات تو درست ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں, اب صبح اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے ہم سے ملے گا تو ہم اسی کو کہتے ہیں یار آج میں نے یہ خواب دیکھا, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو برا خواب تو بالکل بھی کسی سے بیان نہ کریں. صحیح. اور اچھا خواب بھی اپنے کسی اچھے دوست سے یا جس سے آپ نے تعبیر پوچھنی ہے اس سے بیان کیا جائے, جو اس علم کا جاننے والا ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, وہ اس کی اچھی اور صحیح تعویل کرے گا. اور جو اس علم کا جاننے والا نہیں, وہ خامخواہ اس کے بہت ساری چیزیں جن کے 2 پہلو ہوتے ہیں. تو جو اس علم کا ماہر ہوگا تو وہ اچھے پہلو کو اختیار کرے گا, اور جو ایک عام شخص ہے اس کا ویسے دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے, جی, تو ہو سکتا ہے وہ برے پہلو کو مراد لے اور بیان کرے اور پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے. تو مختصر یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ خواب ہر ایک سے بیان نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اچھا خواب ہے تو وہ بھی اپنے دوست سے بیان کریں, اچھے دوست سے, یا جس سے آپ نے پوچھنا ہے آپ اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ نقصان سے محفوظ رہ سکیں. حضور اس کو مزید ایلیبوریٹ اگر آپ کر دیں کہ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ دوست سے آپ نے شیئر کرنا ہے خواب میں, اور کس چیز سے ہم کچھ خواب اپنا ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کون کون لوگ ہیں کیٹیگری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا اس پر آپ ہماری رہنمائی کریں گے؟ اور تو اسی میں آگے نا سارے, مثال اچھا دوست ہے, جی جی, اب وہ والد بھی ہو سکتے ہیں, بھائی بھی ہو سکتا ہے, والد بہت کالج اور دوست نہیں ہوتے, کالج اور اس کا بھی دوستانہ ہو سکتے ہیں. صحیح, دوستانہ انداز والے والد ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اسی طرح آپ کے کوئی استاد صاحب ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. اور دوسرا عالم جو اس علم کا جو ہے وہ ماہر ہے. تو اب اس میں افراد تو مختلف ہو سکتے, لیکن جو بیان کیا گیا ہے کیٹیگری کے طور پر وہ یہ 2 افراد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیے جی, ٹھیک ہے جی. جی جی, ایک اور سوال کی اجازت. میں 4 سال کا تھا, میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی. صحیح. جی, تو جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جب ان کا سامان وان نکالا تو اس کے اندر سے کچھ پیپرز نکلے. وہ پیپرز میں ایسا تھا کہ ڈائری لکھتے تھے میرے والد صاحب, ٹھیک ہے, اپنی لائف کے بارے میں جو امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہیں. تو اس میں انہوں نے اپنی ڈیتھ کا ایک قصہ لکھا تھا. صحیح. کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کے اندر ان کی وفات ہو گئی, اور وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد انہیں دفنایا جا رہا ہے. اے ٹو زیڈ جو بھی رسومات ہوتی ہیں مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اور ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ حضرت علی نے پڑھایا ہے. تو یہ تو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے شیئر نہیں کیا, لیکن ڈیٹ کے ساتھ انہوں نے وہ لکھا تھا. صحیح. تو آپ اس پہ کچھ کہہ سکیں یا بتا سکیں مجھے, کہ ایک میرے ابھی بھی دماغ میں چلتا ہے کہ وہ, کیونکہ ابھی تک میرے پاس پڑے ہیں وہ صحیح کاغذ, تو آپ کچھ اس پہ بتائیں. جو ڈیٹ لکھی تھی اسی ڈیٹ کو ہی انتقال ہوا ایکچولی بھی؟ نہیں, ایکچولی جب وہ خواب آیا ہے انہیں, اس کے آئی تھنک 3 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. اچھا. اور ایک یہ بھی تھا کہ وہ کافی مطلب نا اس طرف تھے, حضرت علی حسن حسین بہت زیادہ اس میں انوالو تھے. ایک لگاؤ بھی ہوتا ہے نا کسی سے محبت کا اتنا, کہ جس دن مطلب ایک رات پہلے وہ دیگ ویگ کے لیے سامان لے کے آئے تھے, وہ انہی کی وفات میں وہ سارا یوز ہوا تھا صبح کو. ماشاء اللہ, اہل بیت سے محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. واہ.
ماشاءاللہ آپ سندھ سے ہیں تو سندھ میں بھی ہے اور دیگر علاقوں میں بھی جاتے ہیں، بلکہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، جہاں بھی مسلمان ہے اہل بیت سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ اور اہل بیت دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، واہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت دونوں کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کو فالو کرنا، تو یہ تو بڑی ہستیاں ہیں، تو ان سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا تو یہ تو خواب سے تو اس کا تعلق نہیں ہے کہ ایک تحریر تھی، ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی محبت تھی اہل بیت سے بہت زیادہ، تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش میرے جنازے میں یہ بزرگ ہستیاں تشریف لائیں، تو وہ انہوں نے تحریر کر دی۔ اب ایکچولی ہوا نہیں ہوا اس کا ڈیسیژن لینا تو ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے، کسی صحابی سے محبت کرتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میرے جنازے پہ تشریف لے آئیں اور کرم ہو جائے، تو ایسا ممکن تو ہے، یعنی کہ روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اولیاء کرام بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، دنیا میں مختلف مقامات پر جانا کئی واقعات سے ثابت بھی ہے۔ صحیح، بہرحال اللہ پاک ہر مسلمان کی، ہر عاشق اہل بیت کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تو ان کی ایک محبت تھی جو انہوں نے تحریر کی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید؟ میرا تعلق بی ایس انگلش سے ہے، ڈپارٹمنٹ سے۔ صحیح، مجھے ویسے تو زیادہ تر خواب نہیں آتے، لیکن کبھی کبھار نا، ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا تھا لاسٹ منتھ میرے خیال سے، اور ویسے تو آتے رہتے ہیں یہ ڈراؤنے خواب وغیرہ تھوڑے بہت، کبھی دیکھتا ہوں میں جنگ میں ہوں، لڑ رہا ہوں، کبھی کیا تو اچانک سے اٹھ جاتا ہوں یا کیا، لیکن تھوڑے ڈراؤنے ٹائپ ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن ریسنٹلی یہ ہوا تھا کہ کچھ زیادہ ہی ڈراؤنا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا خواب تھا، لیکن میں نا جیسے ہی اٹھا تو میں پورا کا پورا نا، مجھے پسینہ آیا ہوا تھا پورے جسم پہ۔ تو میں نے گھر والوں سے تو ڈسکس نہیں کیا، لیکن بڑے بھائی سے، تو اس نے کہا کوئی نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ کون سے خواب دیکھتا ہوں نا، ریمائنڈ کرتا ہوں کہ کون سے میں خواب دیکھتا ہوں اکثر کر کے، تو زیادہ تر جو ہے نا میں کسی مشکل حالات میں ہوتا ہوں، کہیں پہ پھنسا ہوتا ہوں، پھر اچانک سے اٹھ جاتا ہوں، پھر شکر ادا کرتا ہوں یہ خواب تھا۔ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں میں جنگ میں ہوں، صحیح، اور میں جنگ لڑ رہا ہوں، بڑے حالات تنگ ہیں، میرے بھائی والے وہ لڑ رہے ہیں، ان کو بچا رہا ہوں، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور خواب ایسے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ میں کبھی کبھار اٹھ کے پھر میں نا شکر ادا کرتا ہوں یہ خواب ہی تھا۔ تو یہ جو پسینہ آیا تھا اس کے پیچھے کیا تھا، میں نے وہ دیکھا تھا، حالانکہ تھی بھی سردی، اور میں اکیلا تھا روم میں، سردی تھی، اور میں پورا ڈھکا ہوا تھا میں، پھر بھی میں نے جیسے ہی میں اٹھا میں نے دیکھا میں پورا کا پورا میرے اوپر پسینہ تھا اور میں گیلا تھا۔ کیا تھا اس کے پیچھے، میں تھوڑا معلوم۔ چلیے ماشاءاللہ۔ جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے سوال کے بارے میں، کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو میں جنرلی عرض کر دوں، یہ اور بھی آڈینس ہے، ناظرین ہیں، خواب کا بہت زیادہ تعلق ہمارے خیالات کے ساتھ اور ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم مجموعی اعتبار سے اپنی اس وقت کی کنڈیشن کا اندازہ لگائیں تو اگر 100 لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو شاید 99 آپ کو نظر آئیں گے کہ یار میں پریشان ہوں، صحیح، اور جنگ کی حالت میں ہی ہوں، گویا کہ زندگی میں جنگ کی حالت میں ہوں، بھلے امن ہو لیکن۔ دوسرا ایک اس کا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے خیالات کا منتشر ہونا بھی ہوتا ہے۔ جس پرسنالٹی میں جتنا زیادہ سکون ہوگا، جس کے خیالات میں اٹھنے بیٹھنے میں، صحبت میں، دیکھنا سننا، اتنے اس کو اچھے اور پازیٹیو آئیں گے۔ اب مثال ہے، سوشل میڈیا میں سے شاید ہر شخص ہی یوز کرتا ہوگا۔ اب سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں اگر 100 ہیں تو ان میں سے کتنی پازیٹیو ہوتی ہیں اور کتنی نیگیٹو ہوتی ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ یار غالب تو عجیب و غریب ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ سارا امپیکٹ جو ہے ہماری ڈیلی روٹین کا، ہماری لائف کا، وہ ہمارے ذہن پر، خیال پر، اور وہ پھر خوابوں پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں منتشر خیال بھی نظر آتے ہیں، جنگ و جدال، تو یہ لڑائی جھگڑے، تو فساد اور یہ چیزیں۔ تو ایک اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ تو اس میں کرنا یہ چاہیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ایسا آ رہا ہے تو میں کروں کیا؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھیں، نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور رکھیں،
اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دیکھنا سننا کرنا ہمارا ایسا ہو جو کہ اچھا ہو، تو ہم اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر صحیح۔ ڈراؤنے خواب جس کو بہت زیادہ آتے ہوں اور پیچھا نہ چھٹتا ہو، تو ایک وظیفہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ یہ طریقہ ہے، یہ کر لیا جائے، وضو کر کے سویا جائے، سیدھی کروٹ سویا جائے، بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اس کے فوراً بعد سو گئے، ایسا نہ کرے، تو پھر ڈراؤنے خوابوں سے بندے کی حفاظت رہتی ہے۔ بعض اوقات شیطان بھی بندے کو تنگ کرتا ہے، سارا کام کر لیا پھر بھی ڈراؤنا خواب آتا ہے، تو شیطان کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح جاگتے ہوئے وسوسے دیتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے برے خواب بھی وہ دکھاتا ہے۔ صحیح۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت نہیں تھی، اور پھر اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں اور کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے بندہ حفاظت میں رہے گا۔ اسی کے ساتھ حضور ایک اور چھوٹا سا ایک کویسچن میں ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ خواب سے پہلے کی آپ نے تدابیر تو بتا دی ہیں، اب خواب دیکھ لیا ہے اور اٹھ گیا ہے بندہ، تو اب دوبارہ سونے کے لیے رات بھی باقی ہے اور یہ سچویشن اب ہو گئی ہے، تو اب یہ اٹھنے کے بعد اور نیند ابھی اور کرنی ہے، تو یہ درمیان کا جو دورانیہ ہے اس میں بھی نیند بھی نہیں آ رہی خوف کی وجہ سے، اور ایک گھبراہٹ سی انسان کو ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ بقیہ جو دورانیہ ہے نیند کا وہ سکون کے ساتھ ہو اور یہ دوبارہ تنگ نہ کرے؟ اس میں ایک بڑا بہترین عمل ہے، وہ اگر یاد رہے تو بہت سوں کو کام آ سکتا ہے۔ جب بھی ڈراؤنا خواب آئے اور آنکھ کھل گئی جی، تو الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کا اشارہ کرے، جیسے تھوکتے ہیں نا، تھوکنا نہیں ہے لیکن تھتکارنا، تھو تھو جس کو بولتے ہیں، اشارہ کرے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ یہ پڑھے۔ تو روایتوں میں یہ عمل بیان کیا گیا ہے، جو اس طرح سے کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ برے خواب سے محفوظ رہے گا اور اس کو پرسکون نیند بھی آ جائے گی۔ تو یہ ایک عمل ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے۔ بھائی نے پوچھا تھا پسینہ، جی، تو خواب کا اصل میں ہماری فزیکل اپیرنس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب آنکھ کھلتی ہے تو بندے پر اس کا ایک امپریشن اور امپیکٹ ہوتا ہے، تو ڈر اور اس کی وجہ سے بندے کو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن اٹس نارمل، ہو جاتا ہے، بندے کو بہت زیادہ اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وقتی طور پر کوئی بھی ہو، ظاہر ہے کہ ایک کیفیت سے بندہ گزرا ہوتا ہے اور خواب میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حقیقت میں اس سچویشن سے دو چار ہوں، تو وہ آ جاتا ہے پسینہ وغیرہ، تو بندہ اس بات پہ عمل کرے، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ جو ہے نا خواب میں ہی دیکھا تھا، اگر حقیقت میں ہوتا تو مسئلے ہوتے ہیں۔ جی، میں نے خواب دیکھا، بڑی دیوار ہے، نیچے بڑی کھڈ ہے، تو پیچھے میرے لڑکی ہے، آگے میرا کزن ہے اور بیچ میں ہوں۔ میرے کاندھے پہ گھوڑا تو ہے لیکن اس کو میں نیچے کھڈ ہوتی ہے لیکن میں اس کو بچا نہیں پاتا، لیکن پھر میں اس کو گرا دیتا ہوں جو گھوڑا ہوتا ہے، پھر میں بھی گرنے والا ہوتا ہوں، لیکن وہ دیوار ہوتی ہے کچی مٹی کی، میں اس میں لٹک جاتا ہوں، تو اس کا تعبیر کیا ہے، پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ اور دوسرا میں نے خواب دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، لڑکے سے جو ہے نا رنگ ہوتی ہے وہ میں چھین رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ میری ہے، یہ مجھے ملی ہے، لیکن وہ لڑکا مجھے نہیں دیتا، میں اس سے نا زبردستی چھین کے بھاگ جاتا ہوں۔ جی حضور، دونوں خوابوں جس کے بارے میں۔ لڑکے سے آپ انگوٹھی چھینتے ہیں خواب میں، تو حقیقت میں بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا ماجرا ہے؟ نہیں سر، ایسا تو کوئی ماجرا ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی، اور جو پہلا آپ نے بیان کیا، تو منتشر الخیالی کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، بے رب سے ہیں، جیسے گھوڑے کا کندھے پہ اٹھانا، دیوار کا آگے پیچھے، تو بعض اوقات بہت سارے خیالات مکس ہو کر ایک طرح سے ہمارے خواب کا باعث بنتے ہیں، تو ان کی طرف توجہ نہ کریں، اور جب حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو خلاف واقع جو خواب ہوتے ہیں، بے ربط ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور مطمئن رہیں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوگی۔ صحیح صحیح۔ چلیے جی، مزید کویشچن اور کون پوچھیں گے؟ سر جو ہم سوچتے ہیں وہ خواب میں آ سکتا ہے، جو خیال ہوتا ہے؟ ہاں جی، بالکل آ سکتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اسی سے متعلق ہی خواب آتا ہے۔ اسی لیے اچھا سوچنے کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ بندہ جب اچھا اور پازیٹیو سوچے گا
تو اس کو پازیٹیو اور اچھا خواب دکھائی دے گا، تو بالکل آ سکتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے۔ صحیح۔ سوچ کی بات چلی ہے تو سوچ انسان کی جو ہے اس کا ہماری زندگی میں بڑا امپیکٹ ہے، یہ بڑی کار فرما ہوتی ہے، اور یہ سوچ ہی ہے کہ جو ہمیں مراتب دیتی ہے، اور اسی سوچ کی بنیاد پر ہی انسان ڈی ویلیو بھی ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے اور اس سوچ کا پیمانہ اور اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آپ کی بڑی چھوٹی سوچ ہے یار آپ کی، تو اور کچھ لوگوں کی یار کیا آگے کی سوچ ہے ان لوگوں کی۔ تو یہ سوچ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر جو ڈائمینشنز ہیں وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے۔ انسان کی زندگی میں جو مختلف پہلو ہوتے ہیں، مختلف آپ کی جو زندگی کے اندر اسٹیپس آتے ہیں، ان کے اندر آپ کی سوچ آپ کو کامیابی بھی دلاتی ہے، اور آپ ہی کی سوچ آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کر دے گی، ڈی ویلیو بھی کر دے گی، اور آپ کو بعض اوقات ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس پر ایک پوری سیریز ہے جو کہ مدنی چینل کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے، اور اس کا نام ہے سوچ جو زندگی بدل دے۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر رہتے ہوئے ناظرین، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بڑا بنائیں اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ زندگی کے اندر کامیابیاں حاصل کریں اور اپنی لائف گول جو ہے وہ ان کو اچیو کر سکیں، تو یوٹیوب پر رہتے ہوئے سوچ بائے مفتی قاسم اتاری کے نام سے آپ سرچ کریں، یہ پوری پلے لسٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو کنٹینٹ ہے، یہ جو سیریز ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیو چینج لائے گی، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے بہت ساری کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ چلیے مزید کویشچن۔ مجھے 2 قسم کے خواب آتے ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھوں گا، پہلے آپ پہلے کا جواب دیں گے پھر بعد میں دوسرا۔ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوتا ہوں، پھر مطلب کہ نیند میں مطلب سانس بند ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی نے میرے مطلب سینے پر بہت وزن ڈال دیا ہے، اور بازو بھی ہلا نہیں پا رہا، ایسے لگ رہا ہے میں جاگا ہوا ہوں پر ہل نہیں پا رہا، میں کوشش پوری کر رہا ہوں۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، آدھی پڑھتا ہوں پھر بھول جاتی ہے، پھر پڑھتا ہوں، پھر جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا پھر جاگ ہو جاتی ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس کے بارے میں تھوڑا ادھر ادھر ریسرچ کیا تو اس کے شاید بولتے ہیں سلیپ پیرالائزڈ، کچھ ایسا بولتے ہیں۔ پھر سائنس نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس کا کیا وجہ ہے یا کچھ بھی، یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا۔ جی ماشاءاللہ۔ دیکھیے، خواب کے ساتھ فزیکل آپ کا اثر ہونا یہ تو ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی بھائی نے کہا تھا کہ میں دیکھتا خواب ہوں، معاملہ خواب کا ہوتا ہے، لیکن فزیکل میں پسینے میں ہوتا ہوں۔ جی، تو ایسے ہی خواب کی وجہ سے انسان کی باڈی پر کوئی امپیکٹ ہو یہ ممکن تو ہے، لیکن ایسا ہمیشہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکلی پرابلم کی وجہ سے انسان کو اس طرح کی کیفیت کا سامنا ہو، تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ میڈیکلی بھی اس کا جو بھی علاج ہے یا کنسلٹنسی آپ نے لینی ہے وہ بھی لیں، اور سونے سے پہلے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں، قرآن کی آخری 2 سورتیں، اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ سیدھی کروٹ سوئیں، کعبے کی طرف منہ کر کے سوئیں، کہ یہ سنت بھی ہے، یعنی ہمارا قبلے کی طرف رخ ہو اور سیدھی کروٹ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس طرح کی بری کیفیات سے اور شیطان کے عمل سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کویشچن۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ خواب میں موت واقع ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ دفنا رہے ہوتے ہیں یا ایسا کچھ مطلب کہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ کچھ 2-3 بار ہوا ہے میرے ساتھ یہ۔ ہاں، موت کا خواب میں دیکھنا، اس کی بہت ساری تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ زندہ ہیں، مبارک ہو، آپ سوال بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات تو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ موت پر تو ہم سب کا ایمان ہے، بلکہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کو تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، ایتھیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو موت کو تو وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور ایز اے مسلم ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے ہی کہ ایک دن مرنا ہے اور آگے کے معاملات ہیں۔ تو بعض اوقات مسلمان کو موت اس کی آخرت کی تیاری کے لیے دکھائی جاتی ہے، اور بعض اوقات موت کسی آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے، کسی کیفیت سے آزاد ہونا، کسی سچویشن سے آزاد ہونا، ریلیز ہونا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس دن دیکھا، ان دنوں آپ کی مصروفیات کیا تھیں، کیفیات کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو ہو سکتا ہے ان دنوں میں کسی آپ سچویشن کا شکار ہوں اور پھر آپ اس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہوں. تو بہرحال جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں جاگنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور اس کے برے اثر سے پناہ مانگنی چاہیے. چلیے جی ماشاء اللہ خوبصورت جواب ہو گیا ہے. آخری سوال ہے. آخری کوشچن لے لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ خواب میں اکثر ہم سانپ دیکھتے رہتے ہیں, ان کی تعبیر تھوڑی بتا دیں. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا اور یہ وہ خواب ہے جو بکثرت لوگ دیکھتے ہیں. تو برے شخص کی علامت ہوتی ہے, دشمن کی علامت ہوتی ہے, ایسا شخص کہ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو ایسا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک برے اثر سے محفوظ رکھے اور اپنی صحبت پہ غور کریں. آپ کی کمپنی کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے, اٹھنا بیٹھنا. تو ہو سکتا ہے ہمارے آس پاس ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہو. اچھے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, بھلائی کے کام کرنے والوں کے ساتھ, پازیٹیو کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں کہ اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما, چونکہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور آج بھی الحمدللہ بہت سے سوالات آپ نے سنے اور ان کے جوابات بھی ہوئے. دلچسپ سوالات کا سلسلہ رہا. آڈینس کے ساتھ بھی کچھ آپ کے پیغامات بھی ہم نے شامل کیے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے بہت سارا خیال. مدنی چینل کی نشریات دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.